معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ 5 وقت نماز میں 32 رکعت ہیں۔ اگر انسان ایک دن نماز نہیں پڑھتا تو وہ 64 سجدے نہیں کرتا، لیکن شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا؟ اے مسلمان ذرا سوچ تو کتنے سجدے چھوڑ چکا ہے۔ اس پوسٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ ساری دنیا میں نماز کی دعوت پہنچ جائے۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ کو ملتی رہے ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ معزز ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں پیسے سے عورت کی پہچان۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے پیسے کی حفاظت کرتی ہو وہ نیک ہوتی ہے۔ وہ عورت جو پیسے والے مرد سے محبت کرتی ہو وہ بے وفا ہوتی ہے۔ جو عورت پیسوں کو فضول کاموں میں لگاتی ہو اس کی اولاد نکمی ہوتی ہے۔ جو عورت غریب مرد کا ساتھ دیتی ہے وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ جو عورت پیسوں سے دوسروں کی مدد کرتی ہو وہ دل کی نرم ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ کو ملتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ معزز ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں بدبخت عورت کی پہچان۔ نمبر 1، وہ عورت جو ہر وقت بال کھولے رکھتی ہو۔ نمبر 2، وہ عورت جو ہر وقت موت مانگتی ہو۔ نمبر 3، وہ عورت جو دین کا مذاق اڑاتی ہو۔ نمبر 4، وہ عورت جو شوہر کی نافرمان ہو۔ نمبر 5، وہ عورت جو چغل خور ہو اور احسان جتلانے والی ہو۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں چہرے سے عورت کی پہچان۔ جس عورت کے چہرے پر ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں وہ خوش قسمت ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر جوانی میں ہی جھریاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر ڈمپل پڑتے ہیں وہ عورت زندہ دل ہوتی ہے۔ جس عورت کے گال قدرتی گلابی ہوتے ہیں وہ بہت شرمیلی ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر بھورے تل ہوتے ہیں وہ بہت بہادر ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ کو ملتی رہے ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ معزز ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اصول۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب، مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیا کرو۔ نمبر 7،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے، ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں کو پر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہے۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ کو ملتی رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ شیطان نے مروا دیا تھا غلط کام کروا کے، شکر ہے اللہ نے نئی زندگی دے دی استغفر اللہ سکھا کے۔ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دھڑکن پرسکون نہ ہو جائے۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو امیر ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ کو ملتی رہے، ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ گھر میں غربت آنے کے اسباب۔ نمبر 1، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 2، ٹوٹی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ نمبر 3، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ نمبر 4، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ نمبر 6، بائیں پیر سے پاجامہ پہننا۔ نمبر 7، مغرب سے عشاء کے درمیان سونا۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں جھوٹی عورت کی علامات۔ نمبر 1، ڈر ڈر کر بات کریں گی۔ نمبر 2، بات بات پر ہنسے گی۔ نمبر 3، ہر بات پر وضاحتیں دے گی۔ نمبر 4، ہر وقت قسمیں کھائیں گی۔ نمبر 5، بات کرتے وقت نظریں چرائیں گی۔ نمبر 6، کبھی کسی کی بات نہیں مانے گی۔ سامعین اکرام، آپ سب کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش بھی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بڑا نافرمان تھا۔ شہر والوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اس کو شہر سے نکال دیا۔ وہ ویرانے میں چلا گیا، وہاں کوئی آنے جانے والا نہیں تھا۔ حالات کی تنگی اس پر آ پڑی، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ اچانک بیمار ہو گیا، لیکن اس کی اکڑ نہ ٹوٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے موت کے اثرات نظر آنے لگے تو اپنے اللہ سے مخاطب ہو کر بولا، اے میرے رب، ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی،
آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اے میرے رب، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تیرے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا اور مجھے معاف کرنے سے تیری طاقت اور سلطنت میں کمی ہو جائے گی تو میں تجھ سے کچھ کبھی نہیں مانگتا۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے عذاب دینے یا نہ دینے سے تیرے ملک میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی۔ اے میرے رب، میرا آج کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا، میرا آج تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رہا، سب ناطے رشتے ٹوٹ گئے، آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ اتنے میں اس شخص کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، اس کے غسل کا انتظام کرو اور اس کا جنازہ پڑھو، اور ہاں، سب کو اعلان کر دو، آج جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا، لوگ بھاگے ہوئے آئے تاکہ بخشش ہو جائے اور اس نیک شخص کا دیدار نصیب ہو۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، یہ تو بہت گناہ گار شخص تھا، آج تک اس نے اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا تھا اور نہ ہی کوئی اچھا کام کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ، یہ تو گناہ گار شخص تھا ہماری نظر میں، اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ یہ تیرا دوست بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر، فقیر ہو کر تنہا ہی میں مر رہا ہے۔ اگر آج اس کا کوئی دوست احباب نہیں تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا، نہ ہی اس کی پکار کا جواب دینے والا، لیکن جب اس نے مجھے پکارا تو میری رحمت اور محبت کو جوش آیا۔ آج میں اس کی پکار نہ سنتا اور اسے معاف نہ کرتا تو اور کون اس کا جواب دیتا؟ میری غیرت کو جوش آیا کہ سب اسے چھوڑ چکے، لیکن میں اپنے بندے کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے میری عزت کی قسم، اگر آج وہ پوری انسانیت کی بخشش کی دعا مانگتا تو میں سب کو معاف فرما دیتا۔ اللہ پاک آج بھی ہماری ایک توبہ کا منتظر ہے۔ سب دل سے کہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ خدا کی قسم، اللہ پاک آپ کی توبہ کا جواب بھی دیتا ہے اور کہتا ہے، فرشتوں، آج آسمانوں میں چراغاں کر دو اور جشن مناؤ، آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کھانے سے عورت کی پہچان۔ جس عورت کو بکرے کا گوشت پسند ہو وہ کھانا بنانے میں ماہر ہوتی ہے۔ جس عورت کو کھانے میں چکن زیادہ پسند ہو وہ جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جس عورت کو گائے کا گوشت پسند ہو وہ معصوم ہوتی ہے۔ جس عورت کو مچھلی زیادہ پسند ہو وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ جس عورت کو سبزیاں زیادہ پسند ہوں وہ صحت مند ہوتی ہے۔ جس عورت کو خربوزہ زیادہ پسند ہو وہ خوبصورت بچے پیدا کرتی ہے۔ جس عورت کو دال زیادہ پسند ہو وہ عورت ذہین بچے پیدا کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے، ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق چند باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، طاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جنگ احد میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت علی نے غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ کو ملتی رہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بے شمار مسجدوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکانوں اور گھروں میں ایک پتھر کی تصاویر آپ کو ملے گی۔ وہ پتھر جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کی رات بیت المقدس میں جلوہ افروز ہوئے۔ جب پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نعلین مبارک اٹھایا اور آسمان کی طرف جانا چاہا تو وہ پتھر بھی زمین سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اس پتھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی برداشت نہ کی۔ اس کی اس محبت کو دیکھ کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ یہ پتھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بن کر اپنے آقا کے حکم پر اسی وقت رک گیا۔ آج بھی یہ پتھر عشق و محبت کی داستان دکھانے کے لیے موجود ہے۔ یہ پتھر نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، بلکہ زمین سے ذرا اوپر خلا میں معلق ہے۔ اسے معلق پتھر کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس یعنی فلسطین میں ہے۔ اسے حجر معراج بھی کہتے ہیں۔ ساری دنیا خود حجر اسود کی طرف جاتی ہے اور اس کا بوسہ لینے کے لیے ترستی رہتی ہے، لیکن حجر اسود کی محبت کا یہ عالم ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ لے کر چہرہ انور سے چمٹ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سامنے پہاڑ ہے، اس میں ایک پتھر درود سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، پتھروں کی کتنی محبت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آرام کے مکانوں سے نکل کر بے آرام ہونا پڑے گا، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم سزا کا انتظار کرو۔ یہ اس تن آسانی اور دنیائے طلبی پر آنے والا ہے۔ جو لوگ مشرکین کی موالات یا دنیاوی خواہشات میں پھنس کر احکام الہی کی تعمیل نہ کریں، ان کو حقیقی کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے کبھی نہ نکل سکو گے، یہاں تک کہ اپنے دین جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس آؤ گے۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ملتی رہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں کو پر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ قرآن پاک کی چند معلومات۔ قرآن پاک کی صورتیں 114۔ قرآن پاک کے کل رکوع 540۔ قرآن پاک کی کل آیات 6666۔ قرآن پاک کے کل الفاظ 86,430۔ قرآن پاک کے کل حروف 3,23,760۔ سب سے لمبی سورت البقرہ۔ قرآن پاک کی آخری سورت الناس۔ سب سے چھوٹی سورت الکوثر۔ اگر اس جیسی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ پہلے زمانے میں لڑائی کے لیے حملہ کے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال استعمال ہوتی تھی۔ جنگجو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی
اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا کوئی میرے مقابلے میں، سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور بولے میں جاؤں گا۔ میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں تجھے پتہ ہے یہ عمرو ہے، یعنی تو اس کی ٹکر کا نہیں ہے، بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے 23 سال کا۔ اس نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے علی کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ہے۔ پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تم میں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اب نہیں بیٹھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چل جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اب ان کی ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہے۔ شعر پڑھ رہے تھے کہ میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، حیدر شیر کو کہتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ کرار اس کو کہتے ہیں کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، تو آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے اور سب کے سامنے کسی کو نہ چھوڑے۔ جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے اور وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کون ہو؟ فرمایا میں علی ہوں۔ چہرہ تو چھپایا ہوا تھا۔ کہنے لگا علی ابن عبد المطلب۔ آپ کے دادے کا نام لیا، کہا عبد المطلب کا بیٹا علی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کہا بھتیجے تو کہاں سے آ گیا؟ جا جا واپس، تجھے مارنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچہ کو تو میں ایسے ہی ختم کر دوں گا۔ دوسرا قریبی رشتہ نکل آیا، کہا نہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کوئی اور آئے۔ کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پر میں تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے آ کے وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھال پر روکا۔ ڈھال کا تصور کیا ہے؟ اس پر یہ سارا واقعہ ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پر روکا جاتا ہے تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا، تو اس نے 2-3 وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھال پر روکے، پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پر آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حیدر کرار بنا پلٹ کر حملہ کرنے والا زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر جب اس پر وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی، اس کی بھی کندھے پر لگ کر رک گئی، طاقت ختم ہو گئی، لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑتی ہوئی کندھے کو توڑتے ہوئے پورے جسم کو چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر کہا یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پجاری۔ ناظرین اکرام، اس سے ایسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سنہری فرمان۔ نمبر 1، تم کسی نجومی کے پاس نہ جایا کرو۔ نمبر 2، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ نمبر 3، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ نمبر 4، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ نمبر 5، گھر میں غربت آنے کے اسباب۔ نمبر 1، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ نمبر 2، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ نمبر 4، رات کو جھاڑو لگانا۔ نمبر 5، صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا۔ نمبر 6، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ اس جیسی مدینہ کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا،
وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا، یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کی راہ لے لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کے رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام ثبیتہ بنت یار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا کہ میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کا یہ لیب بالغ بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہی وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک مہبت طاری ہو جاتی اور راہگیر ٹھٹک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے، دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔
جو سالم مولوی ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کر سکتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ جب تو خدا سے مغفرت اور عطا کا طالب ہے تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں تو انہیں بھی محروم و مایوس نہ کر۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضاعی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتیں اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتیں اور پھر جھومتیں اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے کہ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے۔ وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سردار کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں سونتی اور پکارا، او دیہاتی عورت، رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو کا ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فوراً پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو نہیں بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھارت سے اس سمے کی بہت ہی افسوسناک خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں۔ بھارت کی مشہور ڈرامہ ایکٹریس اپرجیتا ادھیا کی مدر کا ندھن ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ان کا ندھن کب، کہاں، کیسے ہوا، اس ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں کو پر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، ذرائع کے مطابق بتایا یہی جا رہا ہے وہ کافی عرصہ سے علیل تھی۔ وہ ایک نجی ہاسپٹل میں اس کا علاج چل رہا تھا، لیکن اچانک آج وہ اپنے بھگوان کے پاس جا پہنچی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضاعی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتیں اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے،
اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتیں اور پھر جھومتیں اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے کہ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا، جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی، اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا، ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا، تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا، آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی، ہاں، تم نہیں جانتے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سردار کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں سونتی اور پکارا، او دیہاتی عورت، رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو کا ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فوراً پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے یا چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو نہیں بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل
اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ استغفر اللہ 50 سے زیادہ مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 30 سے زیادہ مرتبہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ رحیل پلیز مجھے طلاق مت دو، بے شک مجھے گھر کا صرف ایک کونا دے دو، مگر مجھے طلاق مت دو، میرے امی ابو برداشت نہیں کر پائیں گے، ابو تو دل کے مریض ہیں۔ رحیل تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، بے شک تم دوسری شادی کر لو، بے شک مجھے میرے حقوق بھی مت دو، مگر پلیز مجھے طلاق مت دو، مت دو۔ یہ کہہ کر ریحانہ راحیل کے قدموں میں گر گئی۔ راحیل نے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، شبانہ کی شرط ہی یہی ہے تمہیں طلاق دوں، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ رات کے 2 بجے جب وہ اجڑی باپ کے گھر پہنچی تو دروازہ اس کے بوڑھے باپ نے کھولا۔ اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو کر پوچھا، راحیل کہاں ہے؟ بابا راحیل نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ریحانہ کے بوڑھے باپ کے دل کی دھڑکن یکدم بند ہو گئی اور وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا، آج اس کی شادی تھی اور پہلی رات بھی تھی۔ یار دوست ہنسی مذاق کرتے اسے حجلہ اور اسی تک چھوڑ کر گئے۔ اندر سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کا دل مچل رہا تھا، من میں ڈھیروں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جیب میں رکھی سونے کی انگوٹھی کو اس نے ہاتھ سے دبایا اور دلہن کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا دلہن زاروں قطار رو رہی تھی۔ سوچا شاید والدین بہن بھائیوں سے دور ہونے کی وجہ ہے تو بڑی محبت سے کہا، دیکھیں آپ روئیں نہیں، میں روزانہ آپ کو آپ کے والدین سے ملوانے لے جایا کروں گا۔ تو دلہن نے کہا، میرے ماں باپ نے میری شادی زبردستی کی ہے، میں ندیم سے محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ اتنے شوق سے بیاہ کر لائی جانے والی دلہن تو کسی اور کی محبت میں مبتلا تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پھر بولی کہ میں کسی اور کی امانت ہوں، مجھے چھونے یا زبردستی کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی، مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور 3 لفظ طلاق کے استعمال کیے اور باہر نکل گیا۔ دیکھو زوبیہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پلیز ان کی زندگی مت خراب کر دو، میں 2 نوکریاں کر لوں گا، جیسے تم کہو گی ویسا کروں گا، بس تم یہ طلاق کی رٹ چھوڑ دو، تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا۔ نہیں، مجھے ہر حال میں طلاق چاہیے، میرے ماں باپ نے بھی مجھے کس نکٹھو کے ساتھ باندھ دیا ہے، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، تم سے شادی کر کے میری طرف سے تم اور تمہارے بچے جاؤ بھاڑ میں، مجھے طلاق چاہیے۔ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، 2 وقت بھی تم اچھے سے نہیں دے سکتے ہو، آگے تم نے کیا کرنا ہے دیکھو، ایسا مت کرو، میں سب تنخواہ تمہیں کر دیتا ہوں، شام کو شفیق بھائی سے بھی اوور ٹائم کے جو پیسے ملتے ہیں تمہیں لا دیتا ہوں، تم مجھے کچھ وقت دو، میں شام کو کچھ اور کام بھی کر لیتا ہوں۔ نہیں، مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق دو ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ زوبیہ نے سبزی والی چھری اپنی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، تو مجبوراً اس نے روتے ہوئے اس کو طلاق دے دی۔ اس دوران بچے سہم کر ایک کونے میں کھڑے یہ سب دیکھتے رہے۔ طلاق وہ جائز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آج اس قدر عام ہے کہ تقریباً ہر دوسرے گھر میں طلاق یافتہ مرد یا عورت موجود ہے۔ طلاق کی ایک بڑی وجہ عدم برداشت ہے، مرد ہو یا عورت دونوں میں برداشت کی کمی ہے۔ معاشرے میں بڑھتا ہوا بگاڑ، خاندانی روایات کا خاتمہ، دین سے دوری اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ بچپن سے ہی اولاد کو جھوٹ بولنا، بے ایمانی سکھائی جاتی ہے۔ بچہ اگر مدرسے نہیں جاتا تو ماں باپ اس کو کچھ نہیں کہتے، لیکن وہی بچہ اگر اسکول سے چھٹی لے کر تو قیامت آ جاتی ہے۔
گھر میں ناچ گانے فلمیں وغیرہ عام چلتی ہیں۔ بچوں کی تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے جس میں عدم برداشت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو ناپسند فرمایا۔ کوشش کریں شادی کے بعد محبت والا معاملہ رکھیں۔ والدین کو بھی چاہیے شادی کرتے وقت بچوں کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھیں۔ اگر معاملات اس حد تک پہنچ چکے کہ سدھارنا مشکل نظر آئے تو افہام و تفہیم کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق علیحدگی اختیار کی جانی چاہیے۔ اکثر اس معاملے میں بے حسی برتی جاتی ہے اور معاملات عدالت تک جا پہنچتے ہیں، جہاں دونوں گھرانوں کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ گھر میں دینی ماحول بنائے رکھیں، نماز کی پابندی کی جائے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ گھریلو یا دوسرے معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے کو احساس ہو اس کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بچے اگر ہوں تو ان کے سامنے تو تکرار سے ہر ممکن گریز کرنا چاہیے۔ برداشت کی عادت کو فروغ دیں، دوسرے کا نہیں اپنا محاسبہ کیجیے کہ مجھ میں کیا کیا خامیاں ہیں، دوسرے کی صرف خوبیوں کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ازدواجی زندگی عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک آدمی سورۃ القاریہ تو تلاوت کر رہا تھا جس کا ترجمہ تھا کھڑکھڑانے والی، کیا کھڑکھڑانے والی، تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ الجھتا رہا، پھر اس نے سوچا کیوں نہ کسی عربی سے پوچھا جائے کہ یہ کھڑکھڑانے والی کا کیا مطلب ہے۔ اس آدمی کا ایک دوست عرب کا بدو تھا جو کہ صحرا میں خیمہ لگا کر رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسی سے پوچھتا ہوں اس کھڑکھڑانے والی کا مطلب۔ چنانچہ وہ اس کے پاس صحرا میں گیا۔ ابھی وہ اس کے خیمہ کے پاس بھی نہ پہنچا تھا کہ اس بدو نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ القاریۃ القاریۃ، کہ دیکھو چولہے پہ کیا رکھا ہے جو اتنا جوش دے رہا ہے کہ اس کے کھولنے سے چولہے پہ رکھی ہوئی چیز کا ڈھکن کھڑکھڑا رہا ہے۔ وہ آدمی وہیں رک گیا اور اس کو صورت کی سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک نے اس کھڑکھڑانے والی سے مراد وہ دوزخ ہے جو کہ آگ سے ابل رہی ہے، اور اللہ پاک نے اسے قیامت تک ڈھکا ہوا ہے، اور اللہ انسانوں کو اس صورت کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ ابلتی ہوئی آگ ہے، تو اے انسان اس آگ سے بچو۔ اللہ ہمیں کیسے اپنی نشانیاں کھول کھول کر سنا رہا ہے اور ہم بھی پھر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کھڑکھڑانے والی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ کو ملتی رہیں ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ رحیل پلیز مجھے طلاق مت دو، بے شک مجھے گھر کا صرف ایک کونا دے دو، مگر مجھے طلاق مت دو، میرے امی ابو برداشت نہیں کر پائیں گے، ابو تو دل کے مریض ہیں۔ رحیل تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، بے شک تم دوسری شادی کر لو، بے شک مجھے میرے حقوق بھی مت دو، مگر پلیز مجھے طلاق مت دو، یہ کہہ کر ریحانہ راحیل کے قدموں میں گر گئی۔ راحیل نے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، شبانہ کی شرط ہی یہی ہے تمہیں طلاق دوں، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ رات کے 2 بجے جب وہ اجڑی باپ کے گھر پہنچی تو دروازہ اس کے بوڑھے باپ نے کھولا۔
उस हालत में देखा तो परेशान होकर पूछा, राहील कहाँ है? बाबा, राहील ने मुझे तलाक दे दी है। ये सुनना था कि रिहाना के बूढ़े बाप के दिल की धड़कन यकदम बंद हो गई और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था। आज उसकी शादी थी और पहली रात भी थी। यार दोस्त हंसी मजाक करते उसे हुजला और उसी तक छोड़ कर गए। अंदर से दरवाज़ा बंद करते हुए उसका दिल मचल रहा था। मन में ढेरों लड्डू फूट रहे थे। जेब में रखी सोने की अंगूठी को उसने हाथ से दबाया और दुल्हन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही घूंघट उठाया तो देखा दुल्हन ज़ारों कतार रो रही थी। सोचा शायद वालिदैन बहन भाइयों से दूर होने की वजह है, तो बड़ी मोहब्बत से कहा, देखें आप रोए नहीं, मैं रोज़ाना आपको आपके वालिदैन से मिलवाने ले जाया करूँगा। तो दुल्हन ने कहा, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ज़बरदस्ती की है। मैं नदीम से मोहब्बत करती थी और करती हूँ। ये सुनना था कि उसके अरमानों पर ओस पड़ गई। इतने शौक़ से ब्याह कर लाई जाने वाली दुल्हन तो किसी और की मोहब्बत में मुब्तला थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वो फिर बोली कि मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूने या ज़बरदस्ती की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं हंगामा खड़ा कर दूँगी। मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए। वो बेड से उठा और 3 लफ्ज़ तलाक के इस्तेमाल किए और बाहर निकल गया। देखो ज़ुबिया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ इनकी ज़िंदगी मत ख़राब कर दो। मैं 2 नौकरियां कर लूँगा, जैसे तुम कहोगी वैसा करूँगा, बस तुम ये तलाक की रट छोड़ दो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। नहीं, मुझे हर हाल में तलाक चाहिए। मेरे माँ बाप ने भी मुझे किस निकट्ठू के साथ बांध दिया है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। तुमसे शादी करके मेरी तरफ से तुम और तुम्हारे बच्चे जाओ भाड़ में। मुझे तलाक चाहिए। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, 2 वक्त भी तुम अच्छे से नहीं दे सकते हो। आगे तुमने क्या करना है देखो, ऐसा मत करो, मैं सब तनख्वाह तुम्हें कर देता हूँ। शाम को शफीक भाई से भी ओवर टाइम के जो पैसे मिलते हैं तुम्हें ला देता हूँ। तुम मुझे कुछ वक्त दो, मैं शाम को कुछ और काम भी कर लेता हूँ। नहीं, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दो, वरना मैं ख़ुद को मार डालूँगी। ज़ोबिया ने सब्ज़ी वाली छुरी अपनी गर्दन पर रखते हुए कहा। तो मजबूरन उसने रोते हुए उसका तलाक दे दी। इस दौरान बच्चे सहम कर एक कोने में खड़े ये सब देखते रहे। तलाक वो जायज़ अमल है जो अल्लाह ताला को नापसंद है। आज इस कदर आम है कि तकरीबन हर दूसरे घर में तलाक याफ्ता मर्द या औरत मौजूद है। तलाक की एक बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। मर्द हो या औरत, दोनों में बर्दाश्त की कमी है। मुआशरे में बढ़ता हुआ बिगाड़, ख़ानदानी रिवायात का ख़ात्मा, दीन से दूरी इसकी बड़ी वजूहात हैं। बचपन से ही औलाद को झूठ बोलना, बेईमानी सिखाई जाती है। बच्चा अगर मदरसे नहीं जाता तो माँ बाप उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन वही बच्चा अगर स्कूल से छुट्टी लेकर तो क़यामत आ जाती है। घर में नाच गाने फ़िल्में वगैरह आम चलती हैं। बच्चों की तरबियत ही ऐसी की जाती है जिसमें अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ हासिल होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम औरतों को तलाक दो और अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएँ तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की गर्ज़ से ज़ुल्म व ज़्यादती के लिए ना रोको। जो शख्स ऐसा करेगा उसने अपनी जान पर ज़ुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो, और जो कुछ किताब व हिकमत उसने नाज़िल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। अल्लाह ताला ने तलाक को नापसंद फरमाया। कोशिश करें शादी के बाद मोहब्बत वाला मामला रखें। वालिदैन को भी चाहिए शादी करते वक्त बच्चों की पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखें। अगर मामलात इस हद तक पहुंच चुके कि सुधारना मुश्किल नज़र आए तो अफ़हाम व तफ़हीम के साथ इस्लामी तालीमात के मुताबिक अलहदगी इख्तियार की जानी चाहिए।
اکثر اس معاملے میں بے حسی برتی جاتی ہے اور معاملات عدالت تک جا پہنچتے ہیں، جہاں دونوں گھرانوں کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ گھر میں دینی ماحول بنائے رکھیں، نماز کی پابندی کی جائے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا جانا چاہیے، گھریلو یا دوسرے معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے کو احساس ہو اس کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بچے اگر ہوں تو ان کے سامنے تو تکرار سے ہر ممکن گریز کرنا چاہیے، برداشت کی عادت کو فروغ دیں، دوسرے کا نہیں اپنا محاسبہ کیجیے کہ مجھ میں کیا کیا خامیاں ہیں، دوسرے کی صرف خوبیوں کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ازدواجی زندگی عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضاعی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتیں اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتیں اور پھر جھومتیں اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے کہ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سردار کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں سونتی اور پکارا او دیہاتی عورت، رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟
آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو کا ترجمہ یہ ہے: میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فوراً پہچان گئے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا: بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے یا چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو نہیں بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا: اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا: آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضاعی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتیں اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتیں اور پھر جھومتیں اور پھر وہ لوری دیتی اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے
تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے کہ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا، جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی، اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا، ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا، تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا، آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی، ہاں، تم نہیں جانتے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سردار کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں سونتی اور پکارا، او دیہاتی عورت، رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو کا ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فوراً پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو نہیں بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ رحیل پلیز مجھے طلاق مت دو، بے شک مجھے گھر کا صرف ایک کونا دے دو، مگر مجھے طلاق مت دو، میرے امی ابو برداشت نہیں کر پائیں گے، ابو تو دل کے مریض ہیں۔ رحیل تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، بے شک تم دوسری شادی کر لو، بے شک مجھے میرے حقوق بھی مت دو، مگر پلیز مجھے طلاق مت دو۔ یہ کہہ کر ریحانہ راحیل کے قدموں میں گر گئی۔ راحیل نے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، شبانہ کی شرط ہی یہی ہے تمہیں طلاق دوں، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ رات کے 2 بجے جب وہ اجڑی باپ کے گھر پہنچی تو دروازہ اس کے بوڑھے باپ نے کھولا، اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو کر پوچھا، راحیل کہاں ہے؟ بابا راحیل نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ریحانہ کے بوڑھے باپ کے دل کی دھڑکن یکدم بند ہو گئی
اور وہ دڑام سے نیچے گر پڑا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ آج اس کی شادی تھی اور پہلی رات بھی تھی۔ یار دوست ہنسی مذاق کرتے اسے حجلہ اور اسی تک چھوڑ کر گئے۔ اندر سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کا دل مچل رہا تھا۔ من میں ڈھیروں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جیب میں رکھی سونے کی انگوٹھی کو اس نے ہاتھ سے دبایا اور دلہن کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا دلہن زاروں قطار رو رہی تھی۔ سوچا شاید والدین بہن بھائیوں سے دور ہونے کی وجہ ہے تو بڑی محبت سے کہا، دیکھیں آپ روئیں نہیں، میں روزانہ آپ کو آپ کے والدین سے ملوانے لے جایا کروں گا۔ تو دلہن نے کہا، میرے ماں باپ نے میری شادی زبردستی کی ہے، میں ندیم سے محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، یہ سننا تھا کہ اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ اتنے شوق سے بیاہ کر لائی جانے والی دلہن تو کسی اور کی محبت میں مبتلا تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پھر بولی کہ میں کسی اور کی امانت ہوں، مجھے چھونے یا زبردستی کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی، مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور 3 لفظ طلاق کے استعمال کیے اور باہر نکل گیا۔ دیکھو زوبیہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پلیز ان کی زندگی مت خراب کر دو، میں 2 نوکریاں کر لوں گا، جیسے تم کہو گی ویسا کروں گا، بس تم یہ طلاق کی رٹ چھوڑ دو، تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا۔ نہیں، مجھے ہر حال میں طلاق چاہیے، میرے ماں باپ نے بھی مجھے کس نکٹھو کے ساتھ باندھ دیا ہے، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، تم سے شادی کر کے میری طرف سے تم اور تمہارے بچے جاؤ بھاڑ میں، مجھے طلاق چاہیے۔ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، 2 وقت بھی تم اچھے سے نہیں دے سکتے ہو، آگے تم نے کیا کرنا ہے دیکھو، ایسا مت کرو، میں سب تنخواہ تمہیں کر دیتا ہوں، شام کو شفیق بھائی سے بھی اوور ٹائم کے جو پیسے ملتے ہیں تمہیں لا دیتا ہوں، تم مجھے کچھ وقت دو، میں شام کو کچھ اور کام بھی کر لیتا ہوں۔ نہیں، مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق دو ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ زوبیہ نے سبزی والی چھری اپنی گردن پر رکھتے ہوئے کہا تو مجبوراً اس نے روتے ہوئے اس کو طلاق دے دی۔ اس دوران بچے سہم کر ایک کونے میں کھڑے یہ سب دیکھتے رہے۔ طلاق وہ جائز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آج اس قدر عام ہے کہ تقریباً ہر دوسرے گھر میں طلاق یافتہ مرد یا عورت موجود ہے۔ طلاق کی ایک بڑی وجہ عدم برداشت ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں میں برداشت کی کمی ہے۔ معاشرے میں بڑھتا ہوا بگاڑ، خاندانی روایات کا خاتمہ، دین سے دوری اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ بچپن سے ہی اولاد کو جھوٹ بولنا، بے ایمانی سکھائی جاتی ہے۔ بچہ اگر مدرسے نہیں جاتا تو ماں باپ اس کو کچھ نہیں کہتے، لیکن وہی بچہ اگر اسکول سے چھٹی لے کر تو قیامت آ جاتی ہے۔ گھر میں ناچ گانے فلمیں وغیرہ عام چلتی ہیں، بچوں کی تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے جس میں عدم برداشت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو، جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو ناپسند فرمایا۔ کوشش کریں شادی کے بعد محبت والا معاملہ رکھیں۔ والدین کو بھی چاہیے شادی کرتے وقت بچوں کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھیں۔ اگر معاملات اس حد تک پہنچ چکے کہ سدھارنا مشکل نظر آئے تو افہام و تفہیم کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق علیحدگی اختیار کی جانی چاہیے۔ اکثر اس معاملے میں بے حسی برتی جاتی ہے اور معاملات عدالت تک جا پہنچتے ہیں، جہاں دونوں گھرانوں کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ گھر میں دینی ماحول بنائے رکھیں، نماز کی پابندی کی جائے،
ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ گھریلو یا دوسرے معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے کو احساس ہو اس کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بچے اگر ہوں تو ان کے سامنے تو تکرار سے ہر ممکن گریز کرنا چاہیے۔ برداشت کی عادت کو فروغ دیں، دوسرے کا نہیں اپنا محاسبہ کیجیے کہ مجھ میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ دوسرے کی صرف خوبیوں کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ازدواجی زندگی عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ: مجھے قبولیت کی فکر نہیں، فکر ہے تو دعا کی۔ جب دعا کی توفیق عطا ہو جائے تو قبولیت ساتھ آتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ: مجھے قبولیت کی فکر نہیں، فکر ہے تو دعا کی۔ جب دعا کی توفیق عطا ہو جائے تو قبولیت ساتھ آتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خدا کے شیر تھے، ان کا فعل نفسانیت سے پاک تھا۔ ایک جنگ میں جب ایک دشمن زد میں آیا تو آپ تلوار سنت کر کے جھپٹے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ نور پر جوہر نبی و ولی کا فخر تھے تھوک دیا۔ اس نے اسے ایسے چہرے پر تھوکا کہ اگر چاند بھی مقابل آئے تو اس کے سامنے سجدہ بجا لائے۔ مگر حضرت علی اپنا غصہ پی گئے اور اسی وقت تلوار پھینک کر اس کافر پہلوان سے کنارہ کرنے لگے۔ وہ پہلوان آپ کی اس حرکت سے حیران ہو گیا کہ بھلا اظہار عفو و رحم کا یہ کیا محل تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھ پر ابھی تو شمشیر آب دار کھینچی اور ابھی کے ابھی تلوار پھینک کر مجھے چھوڑ دیا، اس کا کیا سبب ہے؟ میری جنگ آزمائی میں تم نے ایسی کیا بات دیکھی کہ مجھ پر غالب آنے کے بعد بھی مقابلے سے ہٹ گئے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں صرف خدا کے لیے تلوار مارتا ہوں کیونکہ خدا کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں، خدا کا شیر ہوں، خواہشات نفس کا شیر نہیں ہوں، اور یہی میرا عمل میرے دین کا گواہ ہے۔ غضب و غصہ بادشاہوں پر حکمران اور ہمارا غلام غضب و غصہ بادشاہوں پر حکمران اور ہمارا غلام ہے، اس لیے غضب و غصے پر میں نے زین و لگام لگا لی ہے۔ میرے صبر کی تلوار نے میرے غضب و غصے کی گردن مار دی ہے، اور حق کا غضب بھی مجھ پر رحمت کی طرح چھایا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نوکر کے کان میں فرمایا، ایک دن وہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ وہ نوکر مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ آپ پہلے ہی مجھے قتل کر دیجئے کہ ایسی سنگین خطا مجھ سے سر زد نہ ہونے پائے، مگر میں اسے یہی جواب دیتا ہوں کہ جب میری موت تیرے ہاتھ سے ہونے والی ہے تو میں خدا کے مقابلے میں ہیلا کیوں تراشوں؟ اس طرح میں دن رات اپنے قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں مگر مجھے اس پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ آدمی کو جس طرح اپنی جان پیاری ہے اسی طرح مجھے موت پیاری ہے، کیونکہ یہی موت میری دوسری زندگی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے۔ بے موت مرنا ہم پر حلال ہے اور بے سامان جینا ہمارے لیے ذلت۔ پھر حضرت امیر المومنین نے اس پہلوان سے کہا کہ اے جوان، جب کہ جنگ آزمائی کے وقت تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میری نیت کی غرض و غایت آدھی خدا کے واسطے اور آدھی اپنے نفس کی طرف سے ہو گئی، حالانکہ خدا کے کام میں دوسروں کی شرکت جائز نہیں۔ تو میرے مالک کے ہاتھ کی بنائی ہوئی صورت ہے اور تو اس ملک کی میری نہیں۔ خدا کے نقش کو خدا ہی کے حکم سے توڑنا چاہیے اور دوست کے شیشے پر اسی کا پتھر مارنا چاہیے۔ اس کافر پہلوان نے جو یہ تقریر سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا، اس نے زنار توڑ ڈالی اور کہا کہ ہائے افسوس، میں اب تک ظلم کے بیج بو رہا تھا، میں تو تجھے کچھ اور سمجھتا تھا لیکن تو خدا کا اندازہ لگانے کی نہ صرف ترازو ہے بلکہ ہر ترازو کی ڈنڈی بھی ہے۔
میں اس شمع کی خصلت والے چراغ کا غلام ہوں جس سے تیرے چراغ نے روشنی پائی۔ میں اس دریائے نور کی موج کا غلام ہوں جو ایسے ایسے موتی بہر لاتی ہے۔ لہٰذا مجھے اپنے مذہب کا کلمہ شہادت سکھا، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سے زیادہ سر بلند پایا۔ القصہ اس بار پہلوان کے قریب جس قدر اس کے رشتہ دار اور اہل قوم جمع تھے، سب نے پروانہ وار دین اسلام قبول کیا۔ حضرت نے صرف تیغ حلم سے اپنی خلقت کو بندہ حلقہ بگوش بنایا اور ان کے گلوں کو شمشیر آب دار سے بچا لیا۔ لہٰذا تیغ حلم تیغ فولاد سے زیادہ تیز بلکہ فتح و کامرانی میں 100 لشکروں پر پھینکے۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے، ہمارے یوٹیوب چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔